أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہوگا. یہ سورہ مائدہ کی 9 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں احکامات دیے جا رہے تھے. اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری ساری توجہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے اور تمہاری تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز رضا الہی کا حصول ہونا چاہیے. یہ بات اہل ایمان کے پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے. اس لیے جو بندہ ایمان لا کر اللہ کے اوپر زندگی بھر نیک عمل کرتا رہے گا، بالکل ایسا ہی عمل جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بتایا ہے، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی خاطر اخلاص کے ساتھ اس طریقے پر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہمیں، تو اللہ کا وعدہ ہے ان تمام لوگوں سے کہ ان کی مغفرت اور اجر عظیم کے وہ مستحق ہو جائیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. اس کے برخلاف جو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور احکامات کو پس پشت ڈالتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اس سے پہلے تقریباً 3-4 آیتوں پہلے بھی ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے عہد و میثاق کا تذکرہ کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر بھی کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس عہد کو پورا کیا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہہ کر جب ان کے سامنے وہ پیش کیا گیا جو عہد انہوں نے کیا تھا اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے اس کا لحاظ کیا اور اس کو پورا کیا. اس کے تعلق سے یہ کہ جو کلمہ ہے بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ عہد اور میثاق سارے مسلمانوں نے کیا ہے اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کریں. اس میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے سب سے پہلے کہ انہوں نے اس کو پورا کیا تھا. جبکہ انہوں نے وہ اللہ کے عہد کو جب پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائی، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، ان کی قوت و طاقت میں اضافہ کیا گیا. اور یہاں پر بھی اہل ایمان ہی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک نعمت کے طور پر ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ وہ کون سی نعمت تھی. یعنی جبکہ اس سے پہلے کے عہد و میثاق کے بعد جو حکم دیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فرما کر، یعنی یہ جو احکامات دیے گئے تھے اس میں سے جو دفعات تھے وہ سب سے اہم حکم اس میں کا ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ عدل و انصاف کا قیام تمہیں کرنا ہوگا، چاہے وہ تمہارے دوست ہو یا دشمن ہو، ان دونوں صورتوں میں تمہیں عدل و انصاف کا قیام کرنا ہوگا. اور جس وقت
تم کو اقتدار اور حکومت مل جائے تو پھر چاہیے کہ تم انصاف اور رواداری کا معاملہ کرو۔ یہ تعلیم دی گئی اسلام میں اس کے ماننے والوں کو، اور یہ کہا گیا کہ تم اس وقت زیادتی نہیں کرنا جب تم کو حکومت اور اقتدار مل جائے اور قوت و طاقت تم کو حاصل ہو جائے، اور تم انتقام لینے کا مت سوچو اس وقت، بلکہ انصاف کرنے اور لوگوں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنے کے بارے میں سوچو۔ تو اس میں اس کو ایک نعمت کے طور پر تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ نعمت عطا فرمائی، یہ احسان کیا، اور ایک نعمت کا تذکرہ یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ ہم نے تم پر جو لوگ دست درازی کرنے کا ارادہ کیے تھے ان کو اس سے روک دیا۔ مطلب یہ تھا کہ بارہا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر دشمنان اسلام اس قسم کی میں عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایسی تیاریاں انہوں نے کر لی تھی اور منصوبے بنا لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹا ڈالیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے، ان کی تیاریاں خراب کر دی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا، ایک نعمت کے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ جو تمہاری طرف اٹھنا چاہ رہے تھے اس کو روک دیا۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اور بند دیا اس کو، تمہاری طرف آنے نہیں دیا۔ ایسے کئی تاریخی واقعات ہیں اسلام میں جو پیش آئے تھے۔ ایک جو واقعہ تو یہ تھا کہ آپ قبیلے بنو نذیر جو تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان لوگوں کے پاس کچھ معاملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ان بدبختوں نے آپ کو ایک جگہ بٹھایا، اور ایک شخص ان میں کا عمرو بن جہش، اس کو پیچھے بھی جا کر کہا گیا تھا کہ تو دیوار کے اوپر سے پیچھے سے جا کر چڑھ جا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کی چٹان ڈال دے۔ اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت جبرائیل کو بھیج کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی، آپ وہاں سے اٹھ کر نکل گئے۔ اور ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس ہو رہے تھے کہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا اور سب صحابہ اپنی اپنی جگہ جا کر آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اپنے ہتھیار اوپر لٹکا کر آرام فرمانے لگے۔ اسی وقت ایک گاؤں والوں میں سے ایک گاؤں والے نے آ کر جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے لیا، اور تلوار سونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں یمنعک منی، کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے فکری سے جواب دیا کہ اللہ عز و جل۔ یہ 2-3 وقت یہ بات چلتی رہی دونوں کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ اللہ عز و جل۔ یہ بات سننا تھا اس کے دل میں جو ہے کانپ اٹھا ہو، اور یہ قدرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دیکھ کر وہ تلوار کو نیچے رکھ دیا اور میان میں ڈال دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور یہ واقعہ ان کے سامنے سنایا۔ اس وقت بھی وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور ایک واقعہ، کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جا کر ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی کر دی، آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ ایسے کئی ایک واقعات پیش آئے تھے جس میں دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جو ہے کچھ ایسی منصوبے بنائے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر مٹا ڈالا اور خاک میں ملا دیا۔ ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ جو تمہاری طرف اٹھ رہے تھے اس کو روک دیا۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ غیبی امداد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو نصرت
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی تھی وہ صرف آپ ہی کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہوگی جن کے پاس یہ دو وصف ہوں گے، ایک اللہ کا ڈر اور تقوی، اتقوا اللہ، اور اللہ پر بھروسہ، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرمایا اس میں، یعنی بھروسہ کرتے ہیں مومن اللہ ہی پر اور ان کو کرنا چاہیے۔ یہ دو اگر اوصاف مسلمانوں میں ہوں گے تو وہ جہاں کہیں کے بھی ہوں گے، جب کبھی بھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت جو ہے آ جائے گی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فرمایا سورہ آل عمران۔ تم گھبراؤ مت اور کمزور مت پڑو، تم ہی کامیاب ہوں گے اگر تم ایمان والے ہو، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے تم سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ان لوگوں کی مدد ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ چیزوں کی کثرت، اسلحہ کی کثرت، لوگوں کی کثرت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس سے جنگیں جیتی نہیں جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ پر بھروسہ، اللہ کا ڈر جس کے پاس ہوگا تو پھر اس کی مدد اور نصرت اللہ کے پاس سے یقیناً آئے گی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 افراد کو نگران کار مقرر کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسن دیا، تو میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لیکن تم میں سے جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے عہد و میثاق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا تھا۔ یہاں پر بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ صرف مسلمانوں ہی سے نہیں لیا گیا، بلکہ اس سے پچھلی امتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و معاہدے کیے تھے۔ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز دیا، اور پچھلی امتوں نے، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، قوم بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا نہیں کیا تو ان پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کر دیے گئے۔ اس میں ان سے عہد و معاہدہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک خاص انداز میں، کہ اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کی تھی کہ قوم بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ یہ اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کا ایک خاندان تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی دور میں ایک ایک خاندان میں ہزاروں لوگ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، بتایا جاتا ہے کہ وہ مصر سے، تو تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے قوم بنی اسرائیل، جو 12 خاندانوں کے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک میں سے ایک ایک کو سردار منتخب کیا اور چنا، اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ نہ صرف تم بلکہ تم اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو اس عہد و میثاق کا پابند بنانا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ نہ صرف میں اس کی پابندی کروں گا بلکہ میں اپنے پورے خاندان والوں کو بھی پابندی کراؤں گا۔ یہ عہد و میثاق ان 12 خاندانوں کے 12 سرداروں سے لیا گیا تھا، گویا کہ پورے قوم بنی اسرائیل سے یہ عہد و میثاق لیا گیا تھا کہ تم جو ہے یہ چیزوں کو گنایا گیا ہے اس میثاق میں، کن کن چیزوں پر عہد لیا گیا تھا اسی آیت میں، کہ ان تمام کی پابندی تم کرو گے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کوئی جو ہے ذات پات کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے،
جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ یہاں پر حسب، نسب، وطن، زبان، یہ تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سب جاہلیت کے بت تھے، اسلام نے اس کو توڑ ڈالا ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں 12 سرداروں کو منتخب کرنے کا جو تذکرہ آیا ہے، تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی انتظامی امور کے سلسلے میں، نظم و ضبط کو قائم کرنے کے سلسلے میں خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ ان کا انتخاب کیا جائے، اور رشتہ داریوں کا لحاظ کرتے ہوئے کرنا اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خاندان کے جو لوگ ہوں گے، جو رشتہ دار ہوں گے، ان کو کسی خصوصی کام کے سلسلے میں لگایا جا سکتا ہے، منتخب کیا جا سکتا ہے، ان کو خصوصیت کے طور پر ان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ خاندان کے افراد اپنے ہی خاندان کے لوگ کسی فرد سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی مدد جو ہے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں بنسبت دیگر لوگوں کے، اور اس کی فطرت سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اس کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے خاندان کے لوگوں سے جو ہے ان کے جذبات، ان کی خواہشات کو سمجھ سکتا ہے، سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان 12 خاندانوں کے 12 لوگوں کو منتخب کیا گیا ان سے عہد و معاہدہ اور میثاق کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی ان سے جو ہے ان کے ساتھ یہ رعایت کی گئی تھی کہ جب انہوں نے پانی مانگا تھا سخت اضطراب کی حالت میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ سورہ بقرہ میں بھی دیگر مقامات پر بھی اس کا تذکرہ کیا۔ جب اللہ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سارے خاندانوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کے لیے ایک ایک چشمہ مقرر فرما دیا تھا۔ یہ نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے اور معاملات کو طے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ خاندان کے کوئی فرد کو دیکھ کر کسی کام کے لیے منتخب کیا جائے، تو وہ اس میں نہیں آئے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ پہچان سکتے ہیں، خاندان کے لوگ اپنے دیگر لوگوں کو، اور زیادہ اچھا اور بہتر طور پر کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں 12 لوگوں کے منتخب کرنے کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عہد و میثاق میں کیا کیا دفعات تھے اور کیا کیا ہدایتیں دی گئی تھی اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔